اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں شاب ابی طالب کے محاصرے کے اختتام پر گفتگو شروع ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس عہد نامے کو جو تحریر کیا گیا تھا اور جسے دیمک چاٹ گئی، وہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب آخری اس کی جو اختتامی منزل ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ وہ کرم خوردہ دیمک زدہ دستاویز جس کے نتیجے میں حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر اس گھاٹی میں منتقل ہو گئے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھی، اور 3 برس شدید مصائب میں وہیں رہے، یہاں تک کہ اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا۔ کفار نے اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جادو کہہ کر خدائی فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مقاطعہ اور محاصرہ جاری رکھا۔ ایسے وقت میں چند نیک دل اور سلجھے ہوئے افراد نے مجتمع اور متحد ہو کر خود اپنوں کے خلاف راست اقدام کرنے کی ٹھانی۔ جن لوگوں کو ظلم و شقاوت اور تشدد بھری اس دستاویز کو پھاڑ کر پارا پارا کرنے کی سعادت من جانب اللہ نصیب ہوئی، ان میں سر فہرست نام ہشام بن عمرو بن حارث کا ہے۔ یہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن بنو ہاشم سے ان کی قریبی رشتہ داری تھی۔ اس تعلق کی بنا پر یہ شب و روز بے چین اور بے قرار رہتے اور ان کی رہائی کے منصوبے سوچا کرتے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ شب کی تاریکی میں غلے کی فراہمی کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ساری رودات پچھلی نشستوں میں عرض کی جا چکی ہے، جسے دہرانا یہاں مناسب نہیں۔ یہ ہشام ایک دن زبیر بن امیہ کے پاس، یہ زبیر حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی حضرت عاتقہ کے فرزند تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور حضرت ابو طالب کے بھانجے تھے، اس لیے انہیں بھی بنو ہاشم کی یہ تکالیف گوارا نہ تھی۔ ہشام نے ان سے کہا کہ اے زبیر، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم لذیذ کھانے کھاؤ، عمدہ لباس زیب تن کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام دہ زندگی بسر کرو، اور تمہارے ننھیال والے بھوکے ننگے خستہ حال اور طرح طرح کی مشقتوں بھری زندگی کے دن پورے کر رہے ہوں؟ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم ابو الحکم یعنی ابو جہل کے ننھیال کے خلاف ایسا اقدام کرتے اور اس کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے تو وہ کبھی بھی تمہاری دعوت کو قبول
نہیں کرتا۔ ہشام کی یہ باتیں سن کر زہیر نے کہا کہ اے ہشام، افسوس کہ میں اکیلا ہوں، بھلا تنہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر مجھے ایک ساتھی اور مل جائے تو میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر ہشام نے کہا کہ وہ آدمی تو میں پیش کیے دیتا ہوں۔ زہیر نے پوچھا کہ وہ کون؟ ہشام نے کہا کہ میں خود۔ زہیر نے کہا کہ ہمت کرو، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ چنانچہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے مطعم، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ عبد مناف کے دونوں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں، اور تم یہ دیکھ بھی رہے ہو اور پھر بھی قریش کی امداد نہ کرو؟ اگر تم قریش کو اس طرح ہلاک کرنے کے درپے ہوتے تو وہ تمہارے منہ نہ تکتے رہتے، بلکہ وہ سب مل کر تم پر حلہ بول دیتے۔ مطعم نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، مگر میں تنہا ساری قوم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہشام نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، ایک دوسرا شخص بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ مطعم نے پوچھا کہ وہ کون؟ اس پر ہشام نے کہا کہ میں خود حاضر ہوں۔ مطعم نے کہا کہ اب ایک تیسرا ساتھی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا کہ وہ تیسرا ساتھی بھی تلاش کر چکا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون؟ ہشام نے اسے بتلایا کہ زہیر بن امیہ۔ مطعم نے کہا کہ اب چوتھا آدمی بھی ڈھونڈ لو، اس طرح ہم پوری قوت سے اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ہشام مطعم کے پاس سے اٹھ کر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی گفتگو کی جو مطعم کے ساتھ اس نے کی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اس معاملے میں کوئی اور شخص بھی ہمارا مددگار ہے؟ ہشام نے کہا کہ یقیناً۔ تو اس نے پوچھا کہ کون؟ ہشام نے کہا کہ زہیر، مطعم، میں اور تم، ہم 4 افراد اس مہم کو سر کرنے کے لیے متفق ہیں۔ ابو البختری نے کہا کہ ایک 5واں ساتھی بھی مل جانا چاہیے۔ ہشام وہاں سے اٹھ کر سیدھا زمعہ بن الاسود کے پاس گیا اور اس سے بھی اس موضوع پر گفتگو کی اور اسے بھی قریبی رشتہ داری کا واسطہ دیا جو اس کی بنو ہاشم کے ساتھ تھی۔ اس نے بھی پوچھا کہ اس سلسلے میں کوئی اور شخص بھی ہمارا ساتھ دے گا؟ ہشام نے کہا کہ ہاں، اور تمام افراد کے نام بتا دیے جن سے وہ بات کر چکا تھا۔ اس فہرست میں ابن سعد نے عدی بن قیس کے نام کا اضافہ کیا ہے، یعنی حضرت ابو طالب نے اس قصیدے میں سہیل بن بیدہ کا نام بھی لیا ہے جنہوں نے اس کار خیر میں شرکت کی۔ بہرحال ان اشخاص میں ہشام، زہیر، سہیل، عدی بن قیس کو اسلام قبول کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ مشورے کے لیے آج رات ہجون میں فلاں گوشے میں سب جمع ہوں۔ چنانچہ مقررہ جگہ پر اس رات یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ وہ اس ظالمانہ معاہدے کو کالعدم کر کے ہی دم لیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اس کام کی ابتدا میں کروں گا۔ کل صبح
صحن حرم میں کھڑے ہو کے میں اس معاہدے کا بتلان اور اس کا اعلان کروں گا۔ صبح ہوئی تو رؤسائے قریش مروجہ دستور کے مطابق اپنی اپنی مجالس میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن آج زہیر کی چھب ہی بڑی نرالی تھی۔ وہ بڑی آن بان اور نرالی شان سے حرم میں داخل ہوئے۔ آج وہ ایک نہایت بیش قیمت پوشاک زیب تن کیے ہوئے، چال میں خاص تمکنت، پہلے طواف بیت اللہ شریف کیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے ساکنان مکہ، یہ کتنے شرم اور عار کا مقام ہے کہ ہم سب تو لذیذ کھانے کھائیں، زرق برق لباس استعمال کریں، اور خاندان ہاشم کے مرد و زن بھوکے مرتے رہے، نہ ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہو اور نہ تن پوشی کے لیے کوئی معقول کپڑے۔ ہم ان کے ہاتھ قیمتاً بھی کوئی چیز فروخت کرنے پر آمادہ و تیار نہیں۔ بخدا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک قطع رحمی والی اس ظالمانہ دستاویز کو پارا پارا نہ کر دیا جائے۔ کسی کونے سے ابو جہل جہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے زہیر کا یہ اعلان سنا تو غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہوا اٹھا اور گرج کر بولا کہ زہیر، تم جھوٹ بک رہے ہو، بخدا اس صحیفے کو ہرگز پھاڑا نہیں جائے گا۔ ابو جہل کی آواز کی گونج ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ زمع ابن اسود نے کھڑے ہو کر ابو جہل کو للکارا اور کہا کہ سب سے بڑے جھوٹے تم خود ہو۔ بخدا اس تحریر پر ہم قطعی راضی نہ تھے۔ زمع بن اسود کی تائید کرتے ہوئے ابو البختری نے کڑک کر کہا کہ زمع نے سچ کہا کہ جو کچھ اس دستاویز میں لکھا گیا ہے نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور نہ اب اس کو قائم و برقرار رہنے دیں گے۔ اس موقع پر مطعم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر نہایت نپے تلے اور محکم لہجے میں کہا کہ اے زمع اور ابو البختری، تم دونوں نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے، اور اس کے خلاف جو کہتا ہے وہ محض جھوٹ بکتا ہے۔ جو کچھ اس صحیفے میں لکھا گیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہشام بن عمرو نے بھی اٹھ کر اپنے ساتھیوں کی بھرپور اور پرزور تائید کی اور ابو جہل چلایا کہ یہ سوچی سمجھی طے شدہ سازش ہے اور اس کے بارے میں رات کو فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور حضرت ابو طالب مسجد حرام کے ایک کونے میں بیٹھے سب کچھ سن رہے تھے۔ مطعم نے جب اس صحیفے کو پکڑ کر پرزے پرزے کرنا چاہا تو دیکھا کہ دیمک نے اللہ کے نام کے سوا ساری عبادت کو چاٹ کر صفایا کر دیا ہے، چنانچہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور یوں حضور علیہ السلام اپنے خاندان کو اس 3 سالہ سنگین محاصرے سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت کے سے 3 سال پہلے کا قصہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس ابتلا کے اختتام پر ایک قصیدہ لکھا جس سے
یہ معلوم ہوا کہ اس محاصرے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے آقا کی خدمت میں موجود اور محصور رہے اور اعدائے سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مذاہب کو سہ کر حضور کی غلامی کا حق ادا کیا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ کریم جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر اپنے فضل و رحمت سے شاداں اور فرحاں اور شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔